بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم سماعت فرمائیں گے شب برات کے حوالے سے۔ سماعت فرما رہے تھے شب برات میں اللہ تبارک و تعالی کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن بعض ایسے بدبخت ہیں اس مبارک رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان جن کی بخشش نہیں ہوتی ان افراد میں سے ایک فرد ہے والدین کا نافرمان۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا۔ اپنی عبادت کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھلائی کرنے کا ذکر کیا۔ پھر والدین کی ایک ایج کو ذکر کیا گیا کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو، یعنی بڑھاپے کی حالت کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کی حالت کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جب بڑھاپے کی حالت میں ہو تو ان سے اف تک نہ کہنا، ان سے نرم بات کرنا، کیونکہ جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں انسان کا ذہن وہ دوبارہ بچوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی دوبارہ بچپن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زبان سے ایسا کوئی جملہ نکال سکتا ہے یا اپنے فعل سے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے آپ کو بری لگے۔ لیکن اس حالت میں بھی والدین کا ادب و احترام کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اب آئیے ہم احادیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق یعنی حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کی، اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی، اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہاری ماں، یعنی 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر کیا۔ جب 4تھی مرتبہ اس شخص نے حضور سے پوچھا اس کے بعد تو حضور نے فرمایا تمہارے والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یہ مذہب اسلام کی ہماری تعلیم ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں یہ صلہ دیا کہ جنت میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔
اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا اور وہ انتقال کر گئے، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے، یعنی کس طرح بھلائی کروں؟ تو ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے۔ جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کرے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا ثواب کم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باب کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باب کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوث، اور نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے داخل جنت نہ ہو سکا، تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند احادیث ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، تو یاد رکھیں شب براءت جو مبارک و مقدس رات ہے کہ اللہ پاک کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس رات بھی اس بدبخت کی بخشش نہیں جو اپنے والدین کو ستانے والا، اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا یا نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ والدین کا ادب و احترام بجا لائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، والدین کی بات جو شریعت کے دائرے میں ہو اسی کی وہی بات مانی جائے گی۔ اگر خلاف شرع مخلوق میں والدین ہو یا کوئی بھی ہو مخلوق میں خلاف شرع بات کا کوئی حکم دے گا، ان کی اس بات کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک شب برات قریب ہے، اللہ پاک میری بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں چلے
چلے گئے، اللہ پاک انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔